السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن قاسم کا ٹاپک چل رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جیسا کہ سندھ کو فتح کر لیا تھا، تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سندھ فتح بتائی تھی۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس وقت جب سندھ فتح کیا محمد بن قاسم نے، تو کیسے فتح کیا، کیا باتیں تھی، کیا راز ہے اس میں، کن چیزوں کا سامنا ہوا، کیا مشکلات پیش آئیں، تو ان چیزوں پر تھوڑی سی آج روشنی ڈالیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ آپ سنیں، آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین، جیسے ہی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے، تو وہاں سندھ میں ان کے قلعے میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا، تیر اندازوں کو تعینات کیا کہ تیر ریڈی کیے جائیں، تیار کیے جائیں۔ جیسے ہی تیر انداز اپنی جگہوں پر اپنی اپنی نشستوں پر پہنچے تو تیر چلانے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ داہر پر تیر چلائے جائیں۔ تو ناظرین، ادھر سے راجہ داہر کی فوج بھی میدان میں تھی اور ادھر سے محمد بن قاسم بھی میدان میں تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ راجہ داہر اور محمد بن قاسم بالکل آمنے سامنے آ چکے تھے۔ بہت ہی ایک خوفناک اور عجیب سا منظر تھا وہاں پر۔ تو ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ داہر کا اس وقت کیسے مطلب وہ آیا، کیا اس کا انداز تھا۔ تو راجہ داہر اس وقت ایک سفید ہاتھی پر آیا اور اس سفید ہاتھی پر پالکی لگی ہوئی تھی۔ پالکی کے پیچھے ایک سونے کے ایک برتن میں ایک ہیرا تھا جس کو ہم وینس کہتے ہیں۔ تو وینس کا ہیرا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے مجوسی نے، نجومی نے اس کو کہا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت کے پاس یہ ہیرا ہوگا، یہ پتھر ہوگا، تو بادشاہ سلامت جنگ جیت جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جیسے ہی محمد بن قاسم نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیر چلائے جائیں، تو تیر چلانے کے بعد بہت سارے تیر یوں ہی گزر گئے اور ان میں سے ایک تیر جو کہ آگ سا تیر تھا، وہ جا کر محمد بن قاسم کا راجہ داہر کی پالکی کے اوپر جا پڑا۔ اور جیسے ہی وہ تیر راجہ داہر کی پالکی کے اوپر لگا تو راجہ داہر کی پالکی کو اور ہاتھی کو آگ لگ گئی۔ تو جیسے ہی راجہ داہر کے ہاتھی کو آگ لگی تو ہاتھی دوڑا دریائے سندھ کی طرف بھاگا۔ دریائے سندھ کی طرف جانے کے بعد وہ وہاں پانی میں بیٹھ گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک کہ اس کی آگ نہ بجھی۔ اور ناظرین، آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں کہ اسی تیر اندازی کے دوران ایک تیر راجہ داہر کے سینے میں بھی لگا، لیکن بدقسمتی سے وہ تیر اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس کے بعد راجہ داہر وہاں سے نیچے اتر کر میدان میں جیسے ہی آیا تو اس کے بعد ایک عرب نوجوان جس کا نام تھا عمر بن خالد نے اس کا سامنا کرتے ہوئے تلوار چلائی، اس کے سر پر وار کیا اور اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ سر حجاج بن یوسف کو، جو کہ عراق میں تھے اس وقت، ان کو بھجوا دیا گیا۔ تو ناظرین، راجہ داہر کا سر دھڑ سے علیحدہ ہو گیا اور جو ہی سر دھڑ سے علیحدہ ہوا، اس کی فوج میں ایک ہلچل سی، ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ فوج کے حوصلے پست ہو گئے کیونکہ راجہ مر چکا تھا، تو مسلمانوں کو فتح کرنے میں تھوڑی سی آسانی مل گئی، تھوڑی سی آسانی پیدا ہو گئی، کیونکہ اب اس کی فوج میں وہ حوصلہ نہ تھا کیونکہ ان کا راجہ اب مر چکا تھا۔ تو ناظرین، اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ راجہ داہر کے مرنے کے بعد، کیونکہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو جہنم واصل کر دیا، اس کے باوجود بھی آخر جنگ جاری کیوں رہی؟ کیا وجہ تھی جنگ جاری رہنے کی؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ جاری کیوں رہی۔ جنگ اس لیے جاری رہی، اس کے بعد راجہ داہر کی بیوی رانی بائی، جس کا نام رانی بائی تھا، وہ قلعے میں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنا لشکر، جو کہ کم و بیش 15,000 کا لشکر تھا، وہ اپنے ساتھ لے کر قلعہ راوڑ کی طرف روانہ ہوئے، بھاگ کر قلعہ راوڑ کی طرف پہنچے اور وہاں جا کر قلعہ راوڑ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے اور اسی قلعے میں ہی رانی بائی بھی موجود تھیں۔ تو اس کے بعد ناظرین، جیسے ہی عربوں کے یہ نوجوان، یہ محمد بن قاسم کا ایک عظیم لشکر وہاں پر پہنچا، وہاں پر جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ بہت دن تک ناظرین رانی بائی مسلمانوں پر حملہ آور رہی، لیکن جیسے ہی اس کے حوصلے پست ہوئے، جیسے ہی وہ نا امید ہوئی اور اس کو پتہ چلا مسلمانوں کی ان منجنیق نے، ان کے کیٹاپلٹس نے قلعے کی دروازے اور دیواریں توڑ دیے ہیں، تو رانی بائی خود اور راجہ داہر کی کچھ حرم کی عورتوں کو ساتھ لے کر اپنے آپ کو آگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ اس کے بعد رانی بائی کی خودکشی کرنے کے بعد
راجہ داہر کا خاندان خاتمے پر آ گیا۔ مزید کوئی نہ بچا تھا ان میں سے، ہاں ایک شخص تھا، وہ تھا راجہ داہر کا بیٹا، اس کا نام تھا جے سینا۔ اور ناظرین وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا، وہ بھی بھگوڑا نکلا، وہاں سے بھاگ کر وہ ایک قلعے کا نام جس کو قلعہ چتوڑ کہا جاتا ہے، قلعہ چتوڑ کی طرف وہ دوڑا اور وہاں جا کے اس نے اپنے ڈیرے ڈالے۔ تو اس طرح ناظرین اس کی بیوی کو بھی جہنم حاصل کر کے، طرح راجہ کی بیوی رانی بائی کو محمد بن قاسم نے جہنم حاصل کیا، اور مسلمانوں کو بڑی آسانی سے ہی قلعہ راوڑ پر بھی قبضہ مل گیا۔ اور اسی طرح اس کا بیٹا جو کہ وہ بھاگ چکا تھا، تو وہ قلعہ چتوڑ میں فی الحال وہاں پر موجود تھا۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، تو اس سے آگے جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، وہ اس سے بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ناظرین، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اور ایسی چیزیں جن سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔